والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. سدا دورہ دکھاتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم. ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے آج. 1446 ہجری ختم ہو کر 1447 ہجری شروع ہو چکا. میں آپ کو بتاؤں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی جب آپ علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی، آج اس واقعے کو 1446 سال گزر چکے ہیں. سال یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں ایک دن تمہاری زندگی بھی یوں ہی ختم ہو جائے گی. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دنوں کو بھرو اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے، نیک کردار سے، اچھی عادتوں سے. ان اعمال کو بھرپور رکھو، ورنہ تو ایک دن یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے. میزان عمل رکھا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ہمارے اعمال میں کوئی وزن ہے ہی نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. انسان جو بھی اچھا عمل آج کر رہا ہے، کل قیامت کے دن خود اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دنوں کو اعمال صالحہ سے بھرپور رکھے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم اللہ یوں ہی نہیں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہی زمانہ ہے. اگر اس زمانے کو اعمال صالحہ سے بھر لیا جائے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. دنیا بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا اللہ تعالی نے دار الامتحان بنایا ہے. یہ مسابقہ ہے، انسان اس میں دوڑ لگاتا ہے، اور جتنی دوڑ لگائے گا، جتنے اعمال صالحہ کرے گا، جتنے نیک اعمال کرے گا، یہی دنیا جو گھٹیا ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دے گی. اس دنیا میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اس دنیا میں حسن پیدا ہو جائے گا، اس دنیا میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور یہ دنیا ہی ہمیں آخرت میں پروان چڑھا دے گی. لہذا زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے انسان کمزور ہے. کبھی بچپنا آتا ہے، کبھی جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ نے تمہیں بنایا ہے کمزوری سے. ایک چھوٹا سا بچہ، پھول سا بچہ کتنا کمزور، اور کتنی اس کی حفاظت کی جائے. گرمی سے حفاظت، سردی سے حفاظت، ہر چیز سے اس کی حفاظت. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة.
پھر کمزوری کے بعد تھوڑی طاقت قوت پیدا ہوتی ہے، جوانی آتی ہے، جوانی کا نشہ آتا ہے، اس میں کچھ طاقت انسان کے جسم میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں خاص طور سے جوانی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ جوانی میں انسان وہ عمل کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بھی زیادہ محبوب اسی لیے ہوتی ہے کہ جوانی میں انسان جو عمل کرتا ہے قوت سے کرتا ہے، نشاط سے کرتا ہے، چستی سے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد دوبارہ جس مشن اور جس عادت پر تھا وہی لوٹ کر آدمی پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ شروع میں بھی کمزور بچپنا، درمیان میں جوانی کی وجہ سے کچھ طاقت، جوانی ختم ہوئی پھر دوبارہ ضعف، کمزوری، بڑھاپا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر کمزوری، وشیبا، نشانی شروع ہو جاتی ہے بڑھاپے کی، دانتوں پر بڑھاپے کی نشانی، بالوں پر بڑھاپے کی نشانی، بدن پر بڑھاپے کی نشانی۔ غرض یہ کہ انسان کمزوری کا مجسم ہے، کمزوری کا پتلا ہے، اسے تو یہ چاہیے اپنی کمزوری پر ترس کھائے اور اپنے آپ کو کچھ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان ان کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت، تندرستی ہے۔ کیا دھوکا؟ ابھی تو ہم تندرست ہیں، جوان ہیں، طاقت ہیں، کر لیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ موت آ جائے گی اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور دوسری نعمت جس کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہے فراغت۔ اللہ تعالیٰ نے فراغت دی ہے، وقت کی فراغت ہے، نو ٹینشن زندگی ہے، کوئی کمانے کی دقت نہیں ہے، کوئی دوسری چیزوں کی دقت نہیں ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بیماری عام نہیں پڑی ہے، فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے اس خالی وقت میں۔ لیکن انسان خالی وقت کو کہاں گواتا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر میں گواتا ہے، قرآن کی تلاوت میں گزارتا ہے، نوافل کے پڑھنوں میں گزارتا ہے۔ جوان جس پر ابھی جوانی ہے، اتنی ذمہ داری نہیں ہے، اگر ہے بھی ذمہ داری، جبکہ طاقت اتنی ہے کہ انسان اگر چاہے بہت کچھ کر سکتا ہے وہ جوان، لیکن اس فراغت کو اور اس لمحات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں ان کو غنیمت نہیں سمجھتا۔ نیٹ میں زندگی گزارتا ہے، موبائل کے دیکھنے میں زندگی گزارتا ہے، گپ شپ میں زندگی گزارتا ہے، اناپ شناپ کی باتوں میں، لہو و لعب میں زندگی گزار دیتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ 40 سال تک شباب، طاقت، ایک نشہ، ایک جنون، 40 کے بعد پھر کمزوری۔ پھر انسان چاہے کہ ایک بوڑھا شخص، ایک کمزور شخص یہ چاہے کہ میں اب دوبارہ جوان ہو جاؤں، نہیں، اب آپ جوان نہیں ہوگے۔ طاقت آ سکتی ہے کچھ، لیکن جوانی چلی گئی، اب وہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہ زندگی کی بہاریں ہیں، ہمیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک دن یہ زندگی کی بہاریں ختم ہونی ہے، لہذا اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی بہاریں ختم ہوئیں، ہم اپنی زندگی میں بہار لائیں، ہم اپنی زندگی کو موسم بہار بنائیں، ہم اپنی زندگی میں پھل اور پھول لگائیں، اعمال صالحہ کے پھل، اعمال صالحہ کے پھول، نیک اعمال کے پھول۔ کل قیامت کے دن ہم اور تم دیکھو گے اعمال صالحہ کے پھول کھلے ہوئے، اور وہی پھل جو ہمارے قیامت کے دن کام آنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے۔ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہوتے ہی حساب شروع، آ جائیے۔ زندگی کہاں گزاری؟
وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں لگائی، وقت کہاں گزارا، اور مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال جب تک کر نہ لیا جائے اور اس کا جواب نہ دے دیا جائے تب تک اگلی منزلیں شروع نہیں ہو سکتی، پکڑ لیا جائے گا۔ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرو، کہاں گزارا ہے اس نے وقت، کہاں زندگی کی بہاریں ختم کی ہے۔ لہذا دوستو، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو بھر لیں اعمال صالحہ سے۔ وقت کو دولت سے خریدا نہیں جا سکتا ہے، وقت کو طاقت کے بل بوتے پر روکا نہیں جا سکتا ہے کہ رک جا، میرے پاس طاقت ہے۔ وقت کو نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی طاقت کے بل پر اس کو روکا جا سکتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اچھے کریں، اپنے دلوں کو اعمال صالحہ سے بھرپور رکھیں۔ اگر لمبی عمر ہے اور اچھے اعمال ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے بڑھیا انسان ہے۔ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، بڑھیا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال بھی اچھے ہو۔ لہذا ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، خود پچھلی زندگی کو دیکھیے کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیا کچھ کمایا ہے۔ 1447 ہجری شروع ہو گئی، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، ہم نے پچھلے سال میں کیا کچھ کمایا ہے اور یقیناً ہم نے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔ جو کچھ ہمیں کمانا چاہیے تھا نہیں کمایا، اب عہد کر لیجیے، سال نو ہے، اس موقع پر ہمیں عزم نو، نیا ارادہ، نئی امنگ، نیا جوش، نیا ولولہ، نئی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور انسان کے اندر جب نئی ہمت پیدا ہوتی ہے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ۔ لہذا ہم سب نئی ہمت کریں، اور نئی ہمت یہ ہے آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے، آج کے بعد اپنے وقت کو لغو و لعب میں اور دیگر انام شناخت کی چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں اس کو لٹا دیں گے، فنا کر دیں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے اس پر لٹایا جان کو، لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا